حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اسباق قرآن کا ایپیسوڈ اور سلسلہ وار سیریز کے اعتبار سے ہمارا یہ سلسلہ جاری الحمدللہ۔ ابھی تک ہم 18ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے 19واں پارہ، 20واں پارہ اور 21ویں پارے سے 3 پاروں کا کچھ تعارف دیتے ہوئے کچھ سبق آپ کے سامنے میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کل ہماری جو گفتگو ہوئی سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، اس کے بعد سورہ شعراء ہے سورہ نمبر 26، اس کے بعد سورہ نمل ہے سورہ نمبر 27، اور اس کے بعد سورہ قصص ہے سورہ نمبر 28، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، سورہ روم سورہ نمبر 30، سورہ لقمان سورہ نمبر 31، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32، سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ تو 33 کے شروع کے حصے پر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ 21واں پارہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ احزاب کے شروع کے حصے پر جہاں پر 21واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں تک لگ بھگ آپ کے سامنے کل ملا کر یہ 8 صورتیں ہیں، اس کا کچھ تعارف آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ فرقان میں اثبات رسالت کا ذکر ہو رہا تھا۔ سورہ فرقان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسالت مانے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن مجید کو ثابت کرنے کے لیے قسم قسم کے دلائل دیے گئے، اور جو باطل پرست اعتراضات کر رہے تھے ان کے جوابات ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ڈیفنس میں تیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ فرقان ضرور پڑھے، اور رسولوں کی طرف سے اگر اس کو ڈیفنس کرنا ہے تو ایک مرتبہ سورہ نمل، سورہ شعراء سورہ نمبر 26، سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور سورہ قصص سورہ نمبر 28۔ یہ 3 صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہی ترتیب سے نازل ہوئی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں جو ترتیب سے نازل ہے، قرآن مجید میں وہی ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اب پہلی جو صورت نازل ہوئی سورہ علق ہے، 96 والی صورت، یعنی بہت 96 والی جو صورت ہے اترنے کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی صورت سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی، پہلی صورت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو ہے اس کو سورہ علق کہتے ہیں، سورہ نمبر 96 ہے مصحف کے اعتبار سے۔ ہم جو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ 2 نمبر پر ہے، جبکہ کیا اترنے کے اعتبار سے کیا سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر ہے؟ ایسی بات تو نہیں، تو اترنے کی ترتیب الگ ہے۔ یہ جو ترتیب آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے ہی لکھنے کے لیے کہا، تو اس سے علماء کرام نے استنباط کیا کہ یہ ایسا علماء کرام کا خیال ہے کہ لوح محفوظ میں یہی ترتیب سے ہوگی، تو وہی ترتیب کو اس کے اندر خیال رکھا گیا، یعنی لوح محفوظ کی ترتیب سے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام 40 کاتبین وحی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ یہ آیتیں اتری ہے، کبھی سورہ پورا نہیں اترتا، تھوڑا اترتا، جیسا سورہ بقرہ ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ 9 سال میں اترا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سورہ بقرہ اترنے کے لیے 9 سال لگ گئے، یعنی تھوڑا 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 کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ سورت کا حصہ نازل ہوتا تو صحابہ کو بلاتے اور کہتے بھائی یہ لکھ لو، اس کے بعد اس سے پہلے سورت وہاں پر چھٹی ہوئی تھی نا وہاں لکھ لو۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ صحابہ اکرام، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کان میں قلم لے کر گھومتا تھا، پتہ نہیں کب وحی آ جائے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ یہ ترتیب
جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، صحابہ اکرام نے یہی ترتیب سے اس کو لکھا ہے۔ تو ترتیب جو ہمارے پاس ہے یہی وہ ترتیب جو ترتیب سے نازل ہوئی، وہ ترتیب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ نمل سورہ نمبر 27، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ تینوں جو ترتیب سے قرآن مجید میں جس ترتیب سے ہے اترنے کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب سے نازل ہے، یعنی 3 سورتیں لگاتار اترنے والی صورتیں، اور ان 3 سورتوں کے اندر انبیاء کے بارے میں بہت سارے انبیاء اکرام کے زندگیوں کے حصے کو کور کر دیا گیا، گویا کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی۔ مکے میں یہ صورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی، مکے کے اس دور میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے، شدید حملے ہو رہے تھے، یعنی کہ درمیان سے لے کے آخری کا دور، یہ جو دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے، مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے، تو 13 سال میں شروع کے 3 سال، پھر 5 سال، پھر 5 سال، یہ جو آخری کا دور ہے، یعنی تقریباً آخری کے جو 7 سال ہیں بڑے شدت کے دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سخت آزمائش ہے۔ تو اس وقت پر سورے بھی نازل ہوتے گئے تسلی کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نبیوں کے قصے سنائے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی، صحابہ کرام کو تسلی ہو جاتی، جیسا اس زمانے میں انبیاء کرام کو سابقہ پڑا، لیکن اینڈ میں کیا ہوا؟ انبیاء ہی جیتے، والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ نیک لوگوں کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ متقی کی جیت ہوتی ہے، اور ہمیشہ ظالم ہارتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا آدمی کبھی بھی کیا ہوتا؟ مایوس نہیں ہوتا، اس کو ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو یہ آج کی صورتوں کے اندر یہ 3 صورتیں اگر آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو نبیوں کے قصوں کا پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، وہ ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو کافی نبیوں کا ذکر وہاں پر ملے گا۔ سورہ صافات اور سورہ صاد، یہ 2 صورتوں کو ملائیں گے تو آپ کو آلموسٹ بہت سارے نبیوں کا وہاں پر مختصر طریقے سے ذکر کیا گیا۔ تو یہ اہم وہ صورتیں ہیں جہاں پر تاریخی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی واقعات سکھائے گئے، تاریخی واقعات سنائے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی۔ ابھی تک جو ہماری صورتیں گزری ہے اس کے اندر کچھ سبق ابھی ہمارے باقی رہ گئے۔ مثال کے طور پر جادو کا ذکر بہت آیا ہے، گزشتہ کا سورہ اعراف میں بھی جادو کا ذکر آیا ہے، کل کی صورتوں کے اندر سورہ طٰہٰ میں تو کافی جو جادوگروں کا ذکر آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آج کی جو صورتیں ہیں، سورہ شعراء ہے، سورہ نمل ہے، سورہ قصص ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ کس سے پڑھ رہا ہے؟ جادوگروں سے۔ جادوگری کے بارے میں بھی مسلمانوں کے اندر بڑی عجیب غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ لوگ چھینک یا کچھ بھی کھانسی ہوتی ہے تو کہتے کچھ ہو گیا تمہارے اوپر، تو آدمی بیچارہ شک میں آتا، اچھا خاصا آدمی کو ذرا غور سے، کوئی آدمی اچھا داڑھی والا آدمی غور سے دیکھا، کچھ ہو گیا بھائی تمہارے کو، ارے کچھ بول رہے ہوں گے ان کو، اللہ کی طرف سے کچھ ہو رہا شاید، اس سے چپ ہی نہیں بول رہے۔ اور اکثر خواتین میں ایسا بہت ہوتا ہے، 10-11 بجے تک کھانا بنا لیے، پورے بچے اسکول کو چلے گئے، شوہر بھی آفس کو چلے گئے، اب 10 سے لے کر 1 بجے تک کیا کرنا؟ جاتے جاتے کوئی بھی وہاں پر بیچنے والی کہتی ہے کچھ سائے لگ رہے تمہارے گھر کے اوپر، چلے گئے تو وہ دماغ میں سوچتے رہتے 2-3 کچھ ہو رہا، کچھ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں، بعض اوقات جو اپنی طرف سے سوچ لیتے بہت کچھ، 90% بلکہ بعض جو زیادہ علاج کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسے کیس ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے، یہ زیادہ سوچ کر سائیکالوجیکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایکسٹریمزم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں، اب جادو نہیں ہے تو پھر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ذکر پھر کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تو پھر یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تیرا بس مومنوں پر نہیں چلے گا، تیرا بس مومنوں پر نہیں چلے گا۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے کہ جادوگر اثر ڈالے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جادوگر بغیر شیطان کے، بغیر جن کے جو ہے کامیاب ہوتے نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جن اور شیطانوں کا کچھ نہ کچھ اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنوں اے شیطان تیرا کوئی بس نہیں چلے گا مومن بندوں پر۔
تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ آیت ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کی جو روایتیں ہیں وہ سب اٹھا کے پھینک دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری کے اندر سے وہ حدیثیں نکال دو جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ تو ہم کہیں گے میرے بھائی آپ جلدی کر رہے ہیں سمجھنے میں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے شیطان تیرا بس نہیں چلے گا میرے مومنوں پر، وہاں پر جادو کی گفتگو نہیں ہو رہی، وہاں پر گمراہی کی گفتگو ہو رہی، یعنی کہ تو میرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کرے گا۔ انبیاء کرام کو شیطان اور ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا، وہاں پر گمراہی کا ٹاپک چل رہا ہے، تم وہ ٹاپک لے جا کر جادو میں کیوں لا لیے؟ اگر ویسا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں نے اپنے رسیاں پھینکی، جب جادوگروں نے اپنے لاٹھیاں پھینکی تو اس وقت پر اچانک وہ سانپ کی طرح نظر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگروں کے جادو کی وجہ سے وہ لاٹھیاں سانپ نظر آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ تو اب کیا موسیٰ علیہ السلام پر یہاں پر جادو کا اتنا اثر ہوا کہ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام دوڑنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا تخف فإنک انت الاعلی، اے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا وہ پھینکیے، پھر دیکھیں کیا ہونے والا ہے، آپ ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر لاٹھی پھینکتے ہیں، اب وہ لاٹھی شروع میں جو تھی نا وہ باریک سا سانپ جانن، قرآن مجید میں عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کی عربی بڑی وسیع ہے، صرف سانپ کے لیے 500 ورڈ ہے ان کے پاس، 500 ورڈ۔ ہمارے پاس چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، سب کے لیے سانپ، دبلا سانپ، ہرا سانپ، پیلا سانپ، کچھ بھی بہت ہوا تو گھوڑ پڑ، بہت زیادہ بولے تو ڈریکولا، بہت زیادہ اگر بول دیے تو ڈائناسور، یعنی الگ الگ بہت زیادہ الفاظ نہیں ہمارے پاس، لیکن عرب کے لوگوں کے پاس 500 صرف الگ الگ ورڈ ہے۔ باریک اگر ہو تو جانن کہتے پھر اس کو، اگر ذرا اور بڑا ہو گیا تو حیا کہتے، ذرا اور بڑا ہو گیا تو ثعبان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جیسی پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے، پہلے کہا کہ جانن، اورینٹلسٹ کہتے ہیں کبھی جانن کا ورڈ آیا، کبھی حیا کا ورڈ آیا، کبھی ثعبان کا ورڈ آیا، قرآن مجید میں کنفیوژن ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، جب پہلی مرتبہ جب لاٹھی پھینکی گئی تو باریک سانپ تھا، باریک سانپ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جانن۔ پھر اچانک وہ سانپ موٹا ہوا، پھن نکالتا ہوا تو حیا ہو گیا، پھر اس کا اچانک اتنا بڑا ہوا کہ اژدہا ہوا کہ کھا سکے، کھانے کے لائق بن سکے، جیسے بڑا ایک اژدہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں بتایا گیا؟ یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں نا وہ حقیقت نہیں بدلا سکتے، جو جادوگر ہوتے ہیں وہ خالی آپ کو دکھا سکتے، آپ کے آنکھوں کو ابرا کا ڈبرا پورا خالی دکھا سکتے وہ لوگ آپ کو، وہ اپنے چمتکار کے ذریعے سے صرف کیا کرتے ہیں، آنکھوں کو ایسا لگتا ہے وہ سانپ ہے، حقیقت میں وہ لاٹھی سانپ نہیں بنتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب معجزہ دکھا رہے ہیں تو حقیقت میں وہ چیز بدل رہی، اس کی شکل کیا ہے؟ پہلے وہ چھوٹی تھی، پھر بڑی ہوئی، پھر بڑی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ اتنا ہی ہوا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا ان کے سانپوں کو کھانے لگا۔ تو جادوگر سمجھ گئے ہمارا جو جادو ہے نا وہ صرف دکھاوے کا ہے، حقیقت میں وہ چیز بدلتی نہیں، جادوگروں کی جو چیز ہے وہ حقیقت میں بدلتی نہیں ہے، اور جا کر وہ چیز کھاتی نہیں ہے، وہ سانپ نہیں بنتی، دکھتی ہے خالی سانپ کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے نا وہ باقاعدہ سانپ کی طرح بن کے سانپ کی طرح ایکٹ کر رہی ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، کیونکہ جادوگری میں کیا ہوتا ہے؟ خالی دھوکہ ہوتا ہے۔ تمویہ سحر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے کچھ دھوکہ دینے کا نام، باریک لطیف طریقے سے کچھ ایسا دھوکہ دینا کہ آپ کو کوئی چیز ایلیوژن دیکھنے میں ایسا کچھ لگا تو اپیئر ہوتا ہے، آپ کو حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون سٹپٹا گیا، بولا میں لایا تھا تم کو تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، میرے پرمیشن کے بغیر تم کلمہ پڑھ لیے۔ تو کہا کہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسی طریقے کے کچھ ہاتھ کے پھیر ہے، بس ایک جادو ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام واقع نبی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھو اصلی میں تو سانپ کھا رہا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اس زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب اس کے بعد فرعون سٹپٹاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ بعد نہیں آؤ گے تو میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں الگ الگ سزاؤں کا ذکر ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ،
جو تم کرتے ہو کر لو. لیکن تو ایک طرف ایکسٹریم کیا ہے مسلمانوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جادو ہر چیز کے شک میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر فلاں 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 ہوتے ہوتے شرک میں پھنس جاتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی جادو ہے ہی نہیں. اب تمل ناڈو میں ایک صاحب نے اعلان کر دیا اگر کوئی مجھ پر جادو کرے گا نا تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا، اتنے ڈالر انعام دوں گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہر کوئی جادوگری کرتے ہی کامیاب ہو جاتا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوتا جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. یہ کہا دعویٰ ہے کہ جو بھی آ کر جادو کرے گا تو ہر ایک کی جادو قبول ہو جائے گی، ہر ایک کی جادو اثر دکھائے گی. ایسی بات نہیں. جادو میں اثر ہوتا ہے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جادو اپنا اثر نہیں دکھاتا. مثال کے طور پہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی تلوار سے مارے گا یا تیر سے مارے گا تو تیر جس کو بھی جا کر چبھے گا تو کیا تیر کو گھاؤ لگانے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ تیر کو زخم کرنے کی طاقت ہے، تلوار کو زخم کرنے کی طاقت ہے. لیکن اگر درمیان میں ڈھال آ جائے، درمیان میں اگر درخت آ جائے، درمیان میں اگر لکڑی آ جائے تو کیا وہ تلوار اب گھاؤنے لگائے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے اندر گھاؤ لگانے کی طاقت ہی ختم ہو گئی؟ نہیں، تلوار کے اندر گھاؤ لگانے کی طاقت ہے، تلوار کے اندر زخم لگانے کی طاقت ہے، لیکن درمیان میں کچھ رکاوٹ آنے کی وجہ سے تلوار زخم نہیں لگا رہی. اتنا ہی اس کا مطلب. تو جادو کے اندر اثر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا جادو اثر نہیں کرتا. یہ ہمارا. میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی چنئی میں. اب انہوں نے کہا ہمارے جو شیخ ہیں نا وہ جادو کو مانتے نہیں ہیں اور آپ جو ہے جادو پر جادو ایپیسوڈ لیتے چل جا رہے ہیں. نہیں اب ڈیبیٹ کرنا. تو میں نے کہا بھائی مجھے سفر کرنے جانا ہے پھر کب نہیں ابھی ڈیبیٹ کرنا. ٹھیک ہے بھائی کیا ہے ڈیبیٹ آپ کا؟ نہیں آپ لوگ گستاخ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کہتے ہیں مسحور. قرآن مجید میں مسحور کون کہتے تھے؟ کفار قریش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے مسحور. مسحور یعنی پاگل، یہ جادوگر، یہ جادو زدہ ہے، یہ جادو زدہ ہے، اس پر جادو کا اثر ہو گیا. یہ تو کفار قریش کہتے تھے اور آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. یہ تو قرآن مجید میں جو مسحور کا ورڈ آیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسحور کا ورڈ آپ لوگ جو ہے نا استعمال نہ کریں. تو میں نے کہا میرے بھائی صحیح بخاری کے اندر مطبوب کا ورڈ ہے، مسحور کا ورڈ نہیں ہے. آپ صحیح بخاری برابر پڑھیں طبہ مطبوب. مطبوب کا مطلب ہوتا ہے کہ جادو میں بھی کئی کیٹیگریز ہوتے ہیں. طبیب مانے کیا ہے؟ ڈاکٹر کو کہتے ہیں. طبیب جو ڈاکٹر کو کہتے ہیں یعنی علاج کرنے والا. مطبوب کا مطلب یہ ہے کہ ایک جادو زدہ آدمی پر علاج ہونے کے بعد جو آخری کی جو بیماری آخری لیول کا جو سٹیج باقی رہتا ہے نا اس کو مطبوب یعنی بہت جلد اچھا ہو جانے والا. وہ آخری لیول کا جو اٹیک ہوتا ہے جیسے بخار چل جانے کے باوجود بھی تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بخار تو چلا گیا لیکن تھوڑی سی ابھی نقاہت ہے، ابھی تھوڑی سی کمزوری ہے. تو یہ آخری لیول کا جو جادو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطبوب یا طبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہائی لیول کا اٹیک نہیں ہوا، وہ ہم بھی مانتے ہیں. ہاں کچھ لیول کا اٹیک ہوا لیکن اتنا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بھول گئے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اٹیک ہوا تو پھر قرآن اور حدیث سب بھول جاتے. تو ہم نے کہا اتنا دعویٰ کس نے کیا آپ کو؟ صحیح بخاری نہیں پڑھا. صحیح بخاری میں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کتاب الطب کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا تھوڑا سا اثر ہوا تو وہاں پر کہہ دیا گیا کہ بھئی ہلکا سا اثر ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا اثر ہوا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کہتے یا اپنے بیویوں سے ملنے کے بعد کہتے کہ کیا میں کھانا کھایا نہیں کھایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت میں اور قرآن اور صحیح حدیث یہ سب پیش کرنے میں کوئی کمی اور خلل نہیں تھا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. آپ وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، آپ اپنی طرف سے نئی چیز لا کر اعتراض کر رہے ہیں. وہاں پر کلیئر ہے جتنا دعویٰ ہے ہی نہیں اس سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض کب بنے گا؟ جبکہ وہاں پر ہو. وہاں پر ویسا ہے ہی نہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر جادو کا اٹیک نہیں ہوا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟
کہ صحیح بخاری کے اسی واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ سر کے پاس، ایک فرشتہ پیر کے پاس۔ سر والا فرشتہ پیر والے فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے اس آدمی کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں اور سن رہے ہیں دونوں کا، کہا کہ ان پر جو ہے کچھ مطبوب طب ہوا ہے، طبہ یعنی طبہ لبید بن عاصم۔ تو پوچھا کس نے جو ہے ان پر جادو کا یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی؟ کہا لبید بن عاصم، یہ یہودیوں کا ایک گروہ کا ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہائی لیول کا اٹیک کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنا ہائی اٹیک کرنے کے باوجود بھی اثر کتنا ہوا؟ تھوڑا ہوا۔ یہ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید کہ اس اٹیک میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اس وجہ سے بہت ہلکا لیول کا اثر ہوا۔ وہ کیا ہے؟ اچھا تب اس کا حل کیا ہے؟ کہا کیا اس نے جادو کا؟ تو کہا کہ کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے اس نے جو ہے کچھ چیزیں چھپائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر کے بال ایک کنگھی میں کر کے اور کچھ وہاں پر اس نے کچھ بنایا تھا پیڑے کی شکل میں، اور اس کو لے جا کر بہرحال وہ کنگھی شکل میں رکھ دیا تھا، اور اس نے وہاں پر پھونک ماری تھی، جیسا ہے نا من شر النفاثات فی العقد۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادوگروں کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی۔ اگر دنیا میں جادو نہیں ہے تو پھر پناہ کس سے سکھا رہا؟ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے فلاں بیماری سے بچو، فلاں بیماری سوائن فلو سے بچو، اور سوائن فلو ہے ہی نہیں، تو لوگ بولیں گے بھئی سوائن فلو ہے ہی نہیں، آپ بچنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ رہے گا تو بچنے کے لیے کہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونکنے والی عورتوں کی شر سے بچا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جادوگروں کو ساتھ دینے والی اکثر کیا ہوتی ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے خبیث انفس ہوتے ہیں، نفس ہوتے ہیں جو گرہ لگانے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں تو راوی نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے لال خون کا کنواں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا قتل کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں فتنہ بڑھ جائے گا، اس کو یہیں پر مسئلے کو ختم کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال کر ضائع کرتے ہیں۔ قل کے سوروں کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ قل کے سورے شاید 2 مرتبہ نازل ہوئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، یعنی پہلے اتر چکے تھے لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر اور اس کی طاقت دعا سکھاتے ہوئے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پاور سکھاتے ہوئے پھر سے تعلیم دی گئی، اور قل کے سورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کے سورے نازل ہونے کے بعد آپ دیگر اذکار جو بھی پناہ مانگنے کے، شیطان سے پناہ مانگنے کے، جادوگروں سے پناہ مانگنے کے دیگر جو اذکار تھے، ان سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کس کا اہتمام کرنے لگے؟ یہ 2 سورتوں کا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 2 سورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم درمیانی راہ چلیں گے۔ ہم اس ایکسٹریم میں نہیں جائیں گے کہ جادو، ہر چیز کو جادو کا نام دے دیں، ایسا بھی نہیں، نہ اس ایکسٹریم میں جائیں گے کہ جادو ہے ہی نہیں کہہ دیتے بعد میں۔ اب وہ چنئی میں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی نہیں دیکھو ہے نا، تو میں نے کہا صحیح بخاری آپ پڑھیں؟ ہاں پڑھیں۔ تو جس وقت پہ نیا اینڈرائڈ آیا تھا، کہا کہ مولانا میرے پاس اینڈرائڈ ہے، آپ جو بھی بولے پکڑ لیتا ہوں میں آپ۔ میرا پڑھو صحیح بخاری پڑھی، اس میں اندر دیکھیں سہارا کا ورڈ ہے یا طبہ کا ورڈ ہے، تب پھر وہ نکالے فوراً جلدی صحیح بخاری میں گئے، وہاں لکھا ہوا ہے مطبوع، اور آپ کہہ رہے ہیں مسحور۔ قرآن مجید میں مسحور جو ہے کفار قریش انبیاء کو مسحور کہتے تھے، مسحور یعنی جادو زدہ۔ یہاں پر مطبوع، طبہ، اس ٹائپ کے ورڈ استعمال زیادہ ہو رہے ہیں۔ مسحور بھی اگر ہے تو اس کا معنی ہے آخری لیول کا درجے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو پوائنٹ ہے، اسی حالت میں علاج سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے؟ اسی حالت میں سیکھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو ہلکا سا اثر ہوا، اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو ختم کرنے کا طریقہ سیکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برین ڈسٹرب نہیں تھا۔ آپ باقاعدہ فرشتے جو آ رہے ہیں ان کی بات سمجھ رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنا علاج خود سیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ہائی لیول کا ہوتا تو مریض خود اتنا پریشان رہتا ہے کہ اور علاج کرنا پڑتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود علاج کرنے کا مطلب نکلا کہ وہ بڑے لیول کا جادو کا اٹیک نہیں تھا کہ وہ خود اپنا ایک بڑا ڈاکٹر بھی اپنا آپریشن نہیں کر لے سکتا. تو بڑی لیول کی اگر بیماری ہوتی، جیسے بخار ایک بیماری ہے، ویسا جادو بھی ایک بیماری ہے. جو لوگ انکار کرتے ہو تو سمجھتے شاید کوئی عجیب بڑی بیماری ہو گئی، ایسی بات نہیں. جیسے بخار آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کبھی بخار آتا ہے، کبھی بخار نہیں آتا ہے. کبھی دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے شاید بخار آ جائے گا، کبھی نہیں آتا ہے. کبھی آپ تصور بھی نہیں کرتے بخار آ جاتا ہے. تو ویسا بیماریاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کسی بندے پر کچھ آزمائش ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالنا چاہتے ہیں. اب جو شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی بھی 3 وجہ ہوتی ہے: انتقامی، بلائی اور عذابی. 3 قسم کے جن اٹیک کرتے ہیں. کوئی بھی جادوگر بغیر جن کے کامیاب ہو ہی نہ سکتا. یہ جن آ کر انسان پہ جو اٹیک کرتے ہیں 3 قسم کے اٹیک ہو سکتے ہیں. انتقامی، آپ نے کبھی ستایا ہوگا. مثال طور پہ ہمارے بہت سارے بھائی کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹھہر کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے، سوراخ میں کرتے. ان کو مطلب وہ ٹائم پاس کا ذریعہ ہے. وہ سوراخ میں اکثر قتادہ بن دعامہ سدوسی ایک تابعی، وہ کہتے ہیں یہ سوراخوں میں اکثر جن رہا کرتے ہیں. تو خاص طور سے سوراخ ڈھونڈ کے کرنے کا بعض لوگوں کو بڑا شوق رہتا ہے، بچنا ہے. اور اکثر ہمارے خواتین کیا کرتے ہیں، گرم پانی جو پیچ ہوتا ہے لے جا کے پورا موری میں ڈالتے ہیں. اکثر یہ جو سوراخ ہوتے ہیں موری، جہاں گندگی جمع ہوتی ہے نا، جہاں گندگی جمع ہوتی ہے وہاں پر یہ جن ہوتے ہیں. شیخ ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بہن پہ اتنا سخت قسم کا جن آ گیا تھا کیونکہ میری بہن نے ایک گرم پانی اس نے موری میں ڈال دیا تھا اور وہاں پر جن بیٹھا ہوا تھا. تو اسی لیے کوشش یہ کریں آپ کچھ بھی کام اٹھاتے ہیں بسم اللہ. بعض خواتین ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ کچھ بھی کام کرتے ہیں. بڑے لوگ ہمارے جو بزرگ تھے کہ بڑی بڑی عمر کے جو خواتین میں نے اپنے خاندان میں دیکھا، ہر کام کے لیے بسم اللہ بسم اللہ. تو اس میں ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، شیطان. تو جب بھی آپ بسم اللہ کہہ کر اٹھائیں، آپ پانی بہا رہے، خواتین خاص طور سے باورچی خانے میں اس کا دھیان رکھیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو رات میں دعوت کرتے ہیں اور اپنے ٹیبلوں پر ہڈی چبا کے پورے ہڈیاں جمع کر کے سوتے ہیں، صبح میں اٹھ کر ہڈیاں پھینک لیں گے. اکثر غور کیا ہوگا آپ نے، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، وہ ہڈیاں جو ہے ٹیبل پہ پڑے ہوئے رہتے، گھر میں پورے سوتے رہتے. ہڈی کس کی غذا ہے؟ پھر جنوں کو دعوت دے رہے ہیں آپ، ہم کھا لیا اب آپ آ جاؤ بولے. ذرا اٹھا کے اس کو کونے بسم اللہ بول کے ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شر نہیں ہوگا. بغیر دعا کے پڑھیں گے تو کھانا بھی ان کا، ہڈیاں بھی ان کے، سب ان کا. اگر دعائیں نہیں پڑھیں گے تو بستر بھی ان کا، گھر بھی ان کا. اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اتنے کثرت سے اگر جن آئیں گے تو پھر ہمارا نقصان تو ہونا ہی ہے نا. انتقام کے طور پر جن آتے، اگر آپ نے ان کو ستایا بدلہ لیتے ہیں. اگر سانپ گھر میں آ گیا، اناشدکما بالعہد الذی اخذہ سلیمان بن داؤد اللہ تؤذوننا فی بیوتنا ان تخرجوا وترحلوا، یہ دعائیں پڑھنا ہے. اگر یہ دعائیں نہیں پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے مار دیا، اگر مان لیجئے وہ وائٹ جو سانپ ہوتے ہیں اور چتکبرا کہتے ہیں، وہ سانپ کے اوپر 2 لائن ہوتے ہیں، یہ 2 لائن والا جو سانپ ہوتا ہے اکثر اس میں جن ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ وائٹ سانپ دیکھتے ہی چوکنا ہو جائیے، یہ سانپ نہیں جن ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سانپ کو مارنے کی کوشش کی تلوار سے، دونوں بھی ایک ساتھ مرے، صحابی بھی مرے اور وہ سانپ بھی مرا. راوی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ دونوں میں سے پہلے کون مرے، اتنا فاسٹ. یعنی مطلب یہ کہ یا تو اس نے بھی اٹیک کیا، اس نے بھی اٹیک کیا، اس کا زہر اس کو لگا اور اس کا وار اس کو لگا. یا پھر یہ ہے کہ جب یہ مار رہا تھا تو کوئی اور جنوں کی ٹیم آ کر جب اپنا بدلہ لے لی. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر جن ہو تو ان کا طریقہ کیا ہے، اگر سانپ آ جائے آپ کے گھر میں تو اس کو مارنے سے پہلے جن ہے تو چلا جائے. اردو میں بھی اگر آپ بولتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ آپ کی مدد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں تو اچھا ہے. یہ لمبی دعا اس وقت پہ آیت الکرسی یاد نہیں آ رہی تھی، شیخ بول رہے تھے صاحب آیت الکرسی یاد تھی اس ٹائم پہ، یاد نہیں آ رہی تو کہتے ہیں اعوذ باللہ تو پڑھ لو. ہمارا رحیم اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور ان سے ڈرنا نہیں ہے. اشرف المخلوقات جن ہے یا انسان ہے؟ فسجدہ جنہوں نے سارے فرشتوں کو اور جنوں کو، شیطان کو بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یا آدم کو الٹا؟
تو اس کا مطلب اشرف المخلوقات کون ہے؟ اس زمین پر رہنے کا حق کس کا ہے؟ یہ خوف دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ اگر یہ قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کریں گے تو پہاڑ کیا ہو جائے گا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے۔ یہ قرآن مجید میں وہ طاقت، یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ نازل کیا ہے جن پر، اس کا مطلب ہمارے پاس پاور زیادہ ہے، تو ڈرنا ان کو چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور جنوں کی سائیکالوجی کیا ہے معلوم؟ کتے کی سائیکالوجی، ڈرے تو اور بھاگ کے آتا کتا، اب تیز بھاگے تو اور بھاگتا، وہیں ٹھہر گئے تو تھوڑی دیر تک تو ہینڈل کرتا۔ جنوں کی سائیکالوجی بھی یہی ہے، آپ ڈرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن میں ہے۔ یہ لوگ ڈرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہم کو کیا سکھایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن جو کفار قریش ہے، جب بھی پڑاؤ ڈالتے تھے وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ اعوذ برجال من الجن، جنوں کے مردوں سے ہم پناہ مانگتے، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ کس سے پناہ مانگتے تھے؟ ہم شیطان سے پناہ مانگتے، لیکن آتے کس کی پناہ میں؟ اللہ کی۔ وہ لوگ کس کی پناہ میں جاتے تھے؟ جنوں کی پناہ میں چل جاتے تھے۔ وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنوں کی پناہ مانگتے تھے۔ ہم کو کہا گیا تم ان کی پناہ مت مانگو، کس کی پناہ مانگو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ شیطان نے مردود سے، اس سے پناہ مانگ کے اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جنوں سے بچنے کے لیے جنوں کی پناہ میں چل جاتے تھے۔ اب جنوں کی جس کی دوستی کرے تو اور ڈر آئے گا، تو وہ لوگوں کو اور فخر آتا تھا، اشرف المخلوقات ہو کہ ہم سے ڈر رہا ہے، تو وہ لوگ فزادوہم رہقا، وہ اور زیادہ سینہ تناتے ہوئے اور زیادہ تکبر میں آتے ہوئے اور ڈراتے تھے۔ اب تاریخ پڑھ کے آپ دیکھیں گے، جادو کے بارے میں اور بہت تفصیل سے بولنا چاہ رہا تھا، لیکن تھوڑے پوائنٹ، کیونکہ ہم کو باقی کے صورتیں کرنا ہے، لیکن یہ ٹاپک بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کا۔ اس وجہ سے میں نے چاہ رہا ہوں کہ جب جادو کا اتنا ذکر آیا تو ایسے ہی آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، تھوڑے پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا میں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے آپ، جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں جادوگروں نے تباہ کر دیا۔ اب آج کے دور میں یہودی، پورے یہودی جو ریلیجن ہے، ان کو تباہ کیا کس نے؟ جادوگروں نے۔ یہودیوں کے ہاتھ میں جو تورات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بدل چکی ہے، اب وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، لیکن یہودی اس کو آج بھی تورات سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کا نام کیا جانتے ہیں آپ؟ سیپٹیٹیوک۔ سیپٹیٹیوک اصل یہ ورڈ نکلا ہے سبعین، سیپٹیوک یا سیپٹیٹیوک، تو اس کا اصل میں نام ہے سبعین۔ سبعین عربی میں کہتے ہیں 70 کو، اور اسی طرح سے عبرانی لینگویج میں بھی سبعین کہتے ہیں 70 کو۔ 70 جادوگروں نے، ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے پاس 2 مرتبہ اٹیک ہوئے، 2 مرتبہ اٹیک کرا، ایک مرتبہ کسرا کی طرف سے، ایک طرف سے روم کی طرف سے، 2 مرتبہ بہرحال اٹیک ہوا۔ نتیجے میں ان کے پاس جو تورات تھی نا وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔ ان کے پاس ایک ڈبے میں تورات تھی، وہ تورات ان کے پاس تباہ ہو گئی، آخر میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ تورات ہے کیا۔ اب بعد میں جو ہے 70 جادوگروں نے مل کر کہا آج سے تم اس کو تورات سمجھو۔ پوری قوم جو کہ جادوگروں کو بہت بڑا مانتی تھی، تو نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ اسی کو تورات سمجھنا شروع کیا، اس کا نام ہے۔ تو ہم کہیں گے آپ تورات کو فالو نہیں کر رہے، وہ 70 جادوگروں کے بات کا اعتبار کرتے، انہوں نے جو تم کو کتاب دے دی اس کو تم تورات سمجھ رہے۔ دیکھا آپ نے، جادوگروں کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ اپنے دین کا ڈیسیشن جادوگروں کے بنیاد پر لیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں عیسائی حضرات، نصرانہ، عیسائیوں کے لیے کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ نصارہ، نصرانہ۔ اس کی اگر آپ جا کر لفظ کی تحقیق کریں گے تو یہ لوگ کیا کہ اس زمانے میں نصرانہ ایک جادوگر تھا، پھر وہاں جا کر وہ ایک سلسلہ نکلتا جادوگر کا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں عیسائی بینی ہن بہت بڑا جادوگر، یوٹیوب کے اندر اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں، خالی بس تھوڑا سا وہ بائبل تھوڑا سا پڑھتا، لوگ سمجھتے ہیں کوئی بڑے بابا آ گئے۔ اب پورے وہاں پر برقعے والی عورتیں بھی ٹھہرے ہوئے رہتے۔ مصر کے اندر، دنیا میں جہاں کہیں بینہین جاتا ہے وہاں پر دیکھیں آپ برقعے والی عورتیں بھی ٹھہرے، وہ لوگ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ ڈھکلتے پورے لوگ ہزاروں کی تعداد میں گر جاتے، جب اٹھتے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا سب چلے گیا جادو۔ اصل میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو کمپرومائز کہتے ہیں۔ اندر جو ہے، جو اندر جن رہتے ہیں، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بھائی اگر تم وہاں سے جاؤ گے تو ان کا بھروسہ ہم پر اور بڑھے گا، تو نتیجے میں ہمیں دکان اچھی چمکے گی۔ تو اکثر جتنے جادوگر کے ایریے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے آپس میں جنوں میں تعلقات ہوتے ہیں،
ایک جن دوسرے جن کو کہتا ہے بھائی ذرا تم آج ہمارا خیال رکھو، کل ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تم ہمارا ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تو نتیجے میں کمپرومائز ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دب کے بیٹھ جاتے، وقتیہ طور پہ نہیں چلنے والا چلنا شروع کر دیتا، اچانک دیتا رہے میری تو شفا ہوگی، اب اس کو اور بھروسہ آتا ہے کہ 1-2 سال میں پھر لوٹ کے آتا، اس سے بھی خطرناک انداز، کیونکہ ان میں پھر لڑائی ہو جاتی، کہیں ایسا میں تیرے آدمی کو ایک ساتھ آتا ہوں، کبھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے وقتیہ کمپرومائز کو علاج نہ سمجھے، کبھی کبھی ہمارے فلاں میں مندر گیا تھا، وہ فلاں بابا کے پاس گیا تھا، شفا ہو گیا، وہ وقتیہ شفا ہوتی ہے، وہ صرف کمپرومائز ہوتا ہے، اصل شفا یہاں قرآن مجید۔ پہلوان کو بھگانے کے 2 طریقے، یا وہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دینا، 10 لاکھ روپے لاؤ جی، 10 لاکھ روپے تو بھی چل جاتا، اور ایک طریقہ کیا ہے، اس سے خطرناک طاقت پولیس کو لے کے آتے ہی بھاگتا، 2 طریقے۔ تو جن آتا ہے وہ آپ سے شرک مانگتا ہے، شیطان آتا ہے آپ سے شرک مانگتا ہے، اگر آپ شرک دے دیے، شرک والے ایریا میں چلے گئے تو بھی اس کا مقصد تو حل ہو گیا، چلے جاتا ہے، کیونکہ آپ شرک میں اور پختہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد شرک میں اور چلے جاتے ہیں آپ، تو اس نے جو مانگا آپ نے دے دیا۔ اور ایک طریقہ کیا، اس سے بڑی طاقت پولیس، قرآن مجید اس سے بھی بڑی، یعنی قرآن مجید سے ڈرا دیجئے، اگر یہ قرآن مجید سے بہت ڈرتے، صرف سورہ صافات آخری لیول پہ پڑھنا ہے، پہلے نہیں پڑھنا، سورہ صافات شروع میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، بہت زیادہ اگر ہٹ درم ہوا تو آخری میں سورہ صافات پڑھیں گے تو وہ جل جاتا ہے، لیکن ہر ناتجربہ کار اس فیلڈ میں ہاتھ نہ ڈالے، غیر شرعی معلومات کرے بغیر اس میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ لوگ بڑی آسانی سے چکما دے کے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ جنوں کا، جادو کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہمارے درس میں بار بار آ رہا ہے، تو میں نے چاہ رہا تھا کہ اتنا اہم سبجیکٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو جادو اور جنوں کو لے کر بہت سارے لوگ جو بھٹک رہے ہیں، اس بارے میں صحیح معلومات دینا بہت ضروری ہے۔ تو ایک طرف ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل انکار کر دے رہے ہیں، وہ لوگ بالکل، تو جنوں کی 3 قسمیں، انتقام کے طور پہ آتا ہے، اگر آپ نے ستایا آگے، دوسرے ہوتے ہیں بلائی، آزمائش کے طور پر، آپ نے کچھ نہیں ستایا پھر بھی وہ لوگ اپنی طرف سے، جیسے بعض شرارت کرنے والے بچے آتے ہیں دھپا مارتے، ارے کیوں مارے، وہ تو مرضی میری۔ اب بعض جن ایسے ہوتے شرارتی ٹائپ کے، ان کو مطلب نہیں، ان کو بس کسی نے ستایا تو خوشی ہوتی۔ تیسرے قسم کے عذابی اللہ مسلط کرتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن مجید سے، قرآن مجید کے سسٹم سے دور، اسلام کے سسٹم سے دور جو ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس کو کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، اس کو ہر برے عمل کو اچھا کر کے بتاتا۔ اب آپ تعجب کریں گے، عقل رکھنے والے لوگ غیر اللہ کو چھوڑ کر شرک کے جو مقامات ہیں وہاں جا کے رات رات سو جاتے ہیں، وہ اتنی گندی جگہ ہے، وہ پوری خبر کا، وہ صندل کا پانی بھی پی لیتے ہیں۔ اب شیطان کو بڑا بہت اچھا ہے پینا، ایسا پینا، ارے وہی آدمی کو پھر یہاں پر آ کے اگر آپ کہتے ہائیجین نہیں ہے، اس میں کیلوریز بولنے والا آدمی، اس میں اتنے کیلوریز ہے، یہ ہائیجین ہے، یہ اچھا صاف کر کے پینے والا، اتنی طرح جب آدمی شرک کرنے لگتا ہے، بدعت کرنے لگتا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ بہت اچھا ہے، اس پہ زیادہ تحقیق مت کرو، کیوں یہ اس کو کہتا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے برے عملوں کو اچھا کر کے بتاتا ہے اور ان کو ان کے راستے سے ان کو بھٹکاتا ہے۔ تو شیطان کے پاس ایک کیپیسٹی، اس کو کہتے ہیں تزیین، شیطان کے پاس ایک پاور ہے تزیین، اچھا کر کے بتانا، اور برائی کو اچھا کر کے بتاتا ہے، حرام کو اچھا کر کے بتاتا ہے، حلال کو کہتا ہے بہت مشکل ہے یہ راستہ، حرام کو بہت اچھا کر کے بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچانا۔ یہ عذابی، یہ انتقامی، یہ بلائی، یہ سارے جنوں۔ ایک سوال آخری میں بہرحال انہوں نے کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جن داخل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن انسان میں داخل ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، تو انہوں نے کہا غلط، سائنٹیفکلی آپ غلط۔ تو میں نے کہا میں کیسے غلط ہو گیا، ٹھیک ہے غلطی ہے تو میں اپنی غلطی مانوں گا، بتائیے۔ کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان میں 2 دل نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں 2 دل نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو جن کا الگ دل،
آپ کا الگ دل۔ میں نے کہا بھائی ارے بھائی وہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کے دو دل نہیں۔ انہوں نے نہیں میں نہیں مانتا، ایک انسان میں دو دل نہیں آتے، جب جن آ گیا تو جن کا دل الگ اور انسان کا دل الگ۔ تو میں نے کہا اچھا جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا نہیں ہوتا، بچے کو دل نہیں رہتا، پھر انسان کے اندر کبھی پیٹ میں کیڑے آتے نہیں آتے، کیڑے آتے، کیڑوں کو دل نہیں رہتا۔ تو پھر وہ بولے، آخر میں کہا نہیں مولانا میں بہت زیادہ ان سے انفلوئنس ہو گیا تھا نا۔ تو انفلوئنس تو آپ کی عقل بھی سائنٹیفک انداز میں الگ ہی انداز میں چل رہی، کم سے کم عقل تو صحیح چلنا، علم نہیں ہے تو نہیں، عقل تو صحیح چلنا۔ جب آدمی کے پاس علم خراب ہو جاتا ہے، شیطان کے جھانسے میں آتا ہے تو اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی، وہ illogical تھنگس کو لاجیکل سمجھنا۔ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ ہمارے سبقوں کے اندر جب جادوگروں کی تاریخ کی بات بتا رہا تھا، نصرانی پورے جادوگروں میں پھنسے ہوئے، عیسائی، یہودی حضرات تو آپ جانتے ہیں قبالہ، دنیا کا خطرناک قسم کا جادو، یہ سب کہا تھا قبالہ، قبیلہ سے قبالہ سے، یہودیوں کا جادو ہے۔ ان کی تو تورات آئی ہے جادوگروں کے پاس سے، اس تورات کو تو ہم تورات نہیں کہتے برا۔ اور زوراسٹرینزم، زوراسٹر جو ہے دنیا کا سب سے بڑے جادوگر کا نام ہے، اس نے پورا زوراسٹرینزم، پارسیزم، آج پارسی جو مذہب کہتے ہیں، پارسی مذہب، پارسی ماننے والے، ایک زمانے میں کسرا 17 ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے لوگ، لیکن صحابہ اکرام نے ایسا اٹیک کیا کہ آج پورے دنیا میں بہت ہی کم رہ گئے لوگ، بہت کم۔ ایک زمانے بہت بڑے تھے، بہت بڑی تعداد، یہ بھی جادوگروں کے ہوئے تھے۔ اب پورا ہندوستان کا جو ہندوازم ہے آپ دیکھیں گے تو ان کا ایسٹرونومی، تاروں پر، اور جادوگروں سے تاروں کا، امواس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دراصل یہ ان کے پاس یہاں پر کیا دراوڑ اور ایک آریہ کہاں سے آئے؟ یہ یورپ سے ہوتے ہوئے بابل سے گزرا۔ بابل میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تاروں اور چاند کو پوجا کرنے والی قوم، آپ قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اور یہاں سے زوراسٹرانزم کو ماننے والے، آپ جانتے ہیں تارے کی پوجا کرنے والی قوم کو سابیون، ہم نے پہلے درس میں کہا تھا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، یہاں سے آتے آتے انہوں نے کیا کیا؟ زوراسٹرانزم، وہ کسرا والے لوگوں کو انہوں نے خراب کیا، پہلے وہاں پر جادوگری انہوں نے سکھائی، پھر اس کے بعد یہ آرین وہاں سے آتے ہندوستان کے اندر آئے، اور یہاں کے دراویڑ آرین پورے مل کر ہندوستان کو قبضے میں اپنے لے لیا، اور یہاں پر جادوگری بڑے بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ تو آپ نے دیکھا تاریخ میں جادوگروں نے بہت بڑا فساد مچایا، اسی لیے اس سے بڑی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ایکسٹریمزم ہے کہ جادو، ہر چیز کو جادو سمجھتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایکسٹریمزم یہ ہے کہ جادو کا بالکل انکار کر دیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو پناہ سکھائی گئی ہے، کھل کے سورے اتارے گئے ہیں، من شر النفاثات فی العقد۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کل کے ہمارے گزشتہ ابھی تک جو پارے گزرے اس کے اندر ایک سبق ہمارا بڑا اہم گزرا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 25 کے اندر توحید۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ سارے نبیوں کا سبق کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ترجمہ کریں اس کا، نہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود نہیں، کوئی سچا معبود، there is no God deserve to be worshipped، ایسا بولنا ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ۔ اور اس کے کیا ہے؟ کنڈیشن ہے، 9 کنڈیشن۔ اگر یہ 9 کنڈیشن کے حساب سے کلمہ نہیں رہے گا تو یہ کلمے کا کچھ فائدہ نہیں۔ کیسا رہنا ہے؟ العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك اللہ لما احب۔ علم، یہ ایک شعر میں 7 جمع کر دیے گئے، اس کا 2 اور ہے، تو 9 شرطیں، کنڈیشن ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں، ایک آدمی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کا معنی مطلب نہیں معلوم۔ معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے ڈینائی کرنا ہے، انکار کرنا ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، کوئی نہیں، یعنی پورا گلاس کو پہلے صاف کرنا ہے، اس کے بعد صاف پانی ڈالنا ہے۔ گلاس گندا رہے گا تو پانی بھی گندا ہو جائے گا، تو پہلے دل اور دماغ میں سے سارے معبودان باطل کو نکالنا، اور اس کے بعد پھر کس کو لانا ہے؟ صرف اللہ۔
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہ معلومات اگر نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کو بھی آتے ہیں، خبروں کو جا کے بھی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ مان سمجھے نہیں۔ لا الہ مانے اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ اب میں یہ سجدہ کہیں پر بھی نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اگر اللہ اجازت دے تو یوسف علیہ السلام کو اس زمانے میں سجدہ ہوا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے تو ہم کعبے کو سجدہ کریں گے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سجدہ کیا نا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کون حکم دینا؟ شرط یہ ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں وہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ آج کعبے کو ہم سجدہ نہیں کر رہے، ہم اللہ ہی کو کر رہے ہیں، رخ ہم نے کعبے کو بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم نہیں دیتے تو ہم کعبے کی طرف بھی سجدہ نہیں کرتے، بیت المقدس کی طرف حکم دیتا بیت المقدس کی طرف کرتے۔ اس کا مطلب اصل کیا ہے؟ حکم کون دینا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں نا، آپ بھی بت پرستی کر رہے ہیں، اتنا بڑا بت کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ سجدہ کس کو کر رہے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے کہا وہاں کرنے کے لیے تو اس کی اطاعت میں کر رہے ہیں۔ تو اطاعت اصل میں کس کی ہو رہی؟ اس کی ہو رہی۔ تو علم، اگر علم رہے گا تو آپ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ العلم والیقین، اچھا علم آ گیا لیکن یقین نہیں ہے تو بھی بیکار ہے۔ جو منافقین تھے ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، اللہ صحیح ہے، لیکن اندر سے ان کو یقین نہیں ہے، شک شک شک، جو بدو قسم کے تھے، شک۔ اگر کوئی مسلمان اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے تو اس کا ایمان کیا بات ہے؟ اس کا کلمہ بڑا کمزور ہے، ایمان کمزور۔ العلم والیقین والقبول، قبول بھی کرنا۔ ابو طالب کو یقین تھا نہیں تھا؟ یقین تھا، معلومات بھی تھے، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی معلوم تھا، عربی جانتا تھا، جانتے تھے، لیکن قبول نہیں کی۔ قبول زبان سے بھی ایکسپٹ کرنا ضروری ہے۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، اندر سے بھی دل سے ماننا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں ابلیس ہے وہ کہہ رہا ربی ربی، قبول بھی کرا تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، اس کو معلوم ہے رب اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن جب بات ماننے کی آئی دل سے نہیں مانا۔ سجدہ کرو، جھکا نہیں، انقیاد مانے جھکنا، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو صرف کا مان لینا کافی نہیں، جھکنا بھی ہے، سجدہ بھی کر کے بتانا، نماز بھی پڑھ کے بتانا ہے ہاں میں مومن ہوں۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق، ماننا صرف دکھاوے کے لیے نہیں، سچائی کے ساتھ ماننا۔ ماننا صرف مانگنا نہیں ہے، خالی جو ہے نا مان لینا نہیں ہے، بڑی سچائی ہونی چاہیے۔ سچائی کیسے پتہ چلے گی؟ منافقین ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جنگ احد میں اچانک واپس آ گئے، مطلب کیا ہے؟ اندر سے کھوٹ تھی۔ مصیبت میں پتہ چل جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ سچے اور جھوٹے مومن میں فرق ہو جائے۔ جو پکا ہوتا ہے وہ مصیبت میں بھی کہتا ہے اللہ، لیکن جو پکا نہیں ہوتا مصیبت آتی یہ سب اسلام کی وجہ سے مصیبتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اسلام کی وجہ سے یہ سب تکلیفیں آ رہی۔ یہ کون ہوتا ہے؟ کمزور ایمان والا، اللہ حفاظت فرمائے۔ والصدق والاخلاص، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ والمحبہ، یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں اندر سے محبت نہیں ہے تو یہ بیکار۔ کئی لوگ بادشاہ کے سامنے جھک جاتے لیکن اندر کہتے بعد میں کبھی حالات خراب ہوئے تو بتاتا ہوں، پھر بھی اب تو جھک جاتا ہوں، اب تو مان لیتا ہوں آپ ہی بڑے۔ بہت سارے امپلائیز کیا کرتے ہیں؟ امپلائیز کو جی بولتے ہیں، حالات خراب ہو جائے دیکھتا ہوں، کمپنی خراب ہو جائے بتاتا ہوں۔ تو اندر سے نہیں ہے محبت، تو جھکنا خالی اوپر سے نہیں، اندر سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب سجدہ کرتے پوری محبت، پورے خوف، پورے امیدوں کے ساتھ کرنا۔ خالی خوف بھی رہے گا خوارج بن جائیں گے، خالی امیدیں رہیں گی مرجئہ بن جائیں گے۔ الگ الگ فرقے ہیں، محبت، امید اور خوف۔ والمحبہ، اور اس کے بعد علماء کرام نے اور بھی 2 اصول بتائے، جتنے اللہ سبحانہ توحید سے ٹکرانے والے جتنے چیزیں سب کا انکار، کفر، نفاق، طاغوت، شرک، نفاق، ان سب کا انکار کرتے ہوئے توحید کو ماننا، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں ماننا، مرتے دم تک، جان جانے تک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے کلمہ لا الہ۔ تو ابھی تک ہمارے جو سبق گزرے ہیں تو
تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس میں سے جو اہم اسباق ہے ہمارے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ویسے آج کے جو ہمارے سورے پھر بھی ایک جھلک میں آپ کو دوں گا. کل انشاءاللہ تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ صورتوں میں ہم گزرے اور اہم سبق ہم سے چھوٹ گئے ہیں. اسی طرح تکفیر کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. کل انشاءاللہ یہ جو ہمارے پارے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا. تکفیر کے سلسلے میں بھی آپ نے دیکھا بعد ہمارے پاس جو ہے تکفیر کا سلسلہ، تکفیر کا مزاج. تکفیر یعنی کافر بولنا، کافر بولنا. کوئی بھی شخص کفریہ کام کرے گا تو آپ یہ بول سکتے ہیں کام کفریہ ہے، لیکن تم کافر ہے فوراً نہیں بولنا اسلام. وہ کافر ہے، وہ آدمی اسلام سے نکل گیا، خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. یہ تو بڑے علماء کے لے جاتے ہیں. اس کے لیے 7 کنڈیشن ہے، 7 مراحل ہیں. کسی کو کافر بولنا ہے تو 7 مرحلے پار کرنا. پہلا، وہ آدمی جو کفریہ کام کر رہا ہے اس کا قصد ہے یا نہیں دیکھا جائے. قصد مانے واقعی اس کی نیت میں شرک کرنے کی نیت ہے یا بیچارہ انجانے میں بھولے بالے میں بولا، اس کو پتہ ہی نہیں. مثال طور پہ ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مانے عمر رضی اللہ تو حاضر ہے کیا؟ اور کوئی پکڑ لے الفاظ کی باریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بولے اچھا آپ حضور، ارے بھائی وہ حضور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے کہتے ہیں مسجد میں، بھائی مشرک ہے، بھائی مشرک ہے، پکڑ لی کوئی. حضرت محمد صلی اللہ حضرت بول رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے کہتے ہیں. اب الفاظ کو پکڑنا شروع کرے تو اس کا ڈبل معنی آتا. حضرت کا ایک معنی ہے احترام کا، حضرت کا اور ایک معنی کیا حاضر. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے مسجد میں؟ یہ تو کفری عقیدہ ہو گیا، ایک نیا عقیدہ لا رہے ہیں آپ. تو اگر کوئی الفاظ میں پکڑ تو آپ بولتے نہیں بھائی میرا مطلب وہ نہیں. کیا بولتے آپ سرنڈر کراتے بھائی میرا مطلب وہ شرک ہے. اچھا تو پہلا اصول کیا ہے؟ الفاظ کی وجہ سے کافر یا عمل کی وجہ سے کافر نہیں کہنا چاہیے. دل کی نیت پوچھی جائے گی، انما الاعمال بالنیات، قصد. ورنہ پھر کوئی بھی کفر سے نہیں بچے گا میرے بھائی اتنا آسانی سے. کفر اس مسئلے میں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست کتابیں لکھے. سعودی عرب میں بھی بہت سارے مشائخ ہیں جو اس مسئلے میں تھوڑا سختی بھی کرتے ہیں. تو شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ نے اس مسئلے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف کو سامنے رکھ کر پورے انٹرنیٹ پر پھیلایا. انہوں نے کہا کہ تکفیر کے مسئلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو الحمدللہ یہ فضل ان کو پہنچتا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کو، کہ انہوں نے اس مسئلے میں کافی خدمت کی اور تکفیر کا مزاج ختم کرنے کے لیے کافی محنت کی. دوسرا اصول کیا ہے معلوم؟ جس بنیاد پہ آپ اس کو کافر سمجھ رہے ہیں دلائل دینا. تبلیغ الحج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ الحجہ. آپ کے پاس اگر کچھ دلائل ہے تو دلائل تبلیغ کرنا، بتانا اس کو. تیسرا کیا ہے؟ ازالت الشبہہ، اس کے ڈاؤٹ کلیئر کرنا. ہو سکتا ہے ڈاؤٹ کلیئر، تو یہ ضروری 2 شرطیں پوری کرنا ضروری ہے. پہلے نیت معلوم کرنا ہے، پھر یہ 2 شرطیں، بھئی یہ شرک ہے، بھئی یہ دلیل کو فلایت ہے، تا دلائل دینا اور اس کا ڈاؤٹ کلیئر کرنا. اور 4 رکاوٹیں ختم کرنا ضروری ہے. پہلی رکاوٹ ہے جہل. ہو سکتا ہے وہ انجانے میں بول رہا ہے تو اس کی جہالت دور کرنا. جہالت دور، اگر وہ جہالت سے بول رہا ہے تو آپ کافر نہیں بول سکتے. اکراہ، اگر مجبوری کی وجہ سے بول رہا ہے تو آپ کافر نہیں بول سکتے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بری ہوتا ہوں. وہ بول دیے بیچارے، اس کفار نے چھوڑ دیا. وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے میں ایسا بول دیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بری ہوتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ سواری نہ اٹھتا آپ کو چھوڑنے کا. یہ زبان سے خالی بولا میں. دوبارہ اگر ایسا تم کو وہ پھانسے تو تم بھی ایسے ہی کر کے چکما دے کے پھر آ جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا. تو زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی مجبوری میں آپ سے کچھ کہلوا دے تو مجبوری میں اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مجبوری پہلا کیا؟ جہل. دوسرا ہوتا ہے مجبوری. تیسرا ہے چوک. آپ ایک بولنا چاہ رہے تھے، ایک نکل گیا. جیسا کہ وہ ڈیزرٹ والے آدمی نے کہا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب. جلد کبھی ہم انجانے میں کوئی بات ایک بولنا چاہتے ہیں، ایک بات نکل جاتی ہے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. چوتھا ہے تعویل. ایک آدمی کے دماغ میں تعویل بیٹھی ہوئی، نہیں میں اس کا مطلب یہ لے رہا تھا. آپ بولتے نہیں اس کا مطلب شرک ہے. نہیں بھائی میرے حساب سے تو ایسا نہیں ہے. تو جب تک وہ تعویل رہے گی آپ اس کو کافر نہیں بول سکتے. آپ اس کو کافر بولنا ہے تو تعویل دور کرنا. تو یہ سب کون کرے گا؟ عالم کرے، علماء کریں گے. یہ 7 جو کام ہے عام آدمی کے بس کی بات نہیں. اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ کافر بولنے کا حق جید علماء کو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
قاضیوں کے پاس جا کر ملتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لو قلت قولتکم التی قلتموها لکفرت، وہ جو کفریہ باتیں تم کر رہے ہو، اگر یہ باتیں میں کرتا تو میں کافر ہو جاتا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ کفر ہے، لیکن تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ کفر ہے، تمہارے پاس کچھ تعویلات ہے، تمہارے پاس کچھ معلومات ہے، تمہارا جو لیول کا علم ہے اس کے حساب سے تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم کیا بول رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جہالت کی وجہ سے، تمہارے تعویل کی وجہ سے تم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شرک ہے۔ تو جانتے بوجھتے شرک ہونا ضروری ہے، جانتے بوجھتے کفر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تکفیر کے مسئلے ہیں، یہ بڑے گھمبیر مسئلے ہیں، اس کے اندر نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر قدم نہ رکھے، یہ معاملہ کس کے حوالے کریں؟ علماء کرام کے حوالے کریں، آپ بھی سکون میں رہیں گے، وہ بھی سکون میں۔ اگر غلطی سے آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا اور واقع وہ کافر نہیں تھا، تو یہ کلمہ کس پہ پڑھنے والا ہے؟ واپس خود پہ پڑھ۔ لعنت کا ورڈ، کفر کا ورڈ، شرک کا ورڈ، یہ سب کا الٹا ہمارے، اس کو گالی کہتے ہیں، یہ گالی کس پر پڑے گی؟ الٹا واپس آ کر ہم پر ہی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے جو انشاءاللہ جو پارے ہم نے لینے تھے وہ لینے سے رہ گئے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا ہے۔ گزشتہ جو پاروں میں اہم سبق تھے، میں چاہ رہا تھا کہ کم سے کم 3-4 سبق جادو کے بار بار ذکر آ رہا ہے، اور اسی طرح توحید کا ذکر، کلمے کا ذکر، چونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، ہم قرآن میں ختم کر دیں اور یہ اہم ٹاپک کے بارے میں خلاصہ نہ ہو تو مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ کچھ باتیں اس کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ کل ہم باقی کے صورتیں اور باقی کے پارے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور علم کا راستہ اپنانے، جہل سے اپنے آپ کو دور کرنے، غفلت سے اپنے آپ کو دور کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.